محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہم کو یہ توفیق بخشی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم نے یہ درس قرآن کے لیے سب بھائیوں کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر سکتے۔ اس کے بعد میں آنے والے سامعین کا، سامعات کا بڑی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے فضول وقت میں سے یہ وقت نکال کر اس وقت کو اپنے لیے قیمتی بنا لیا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا یہاں آنا ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے قرآن کو سننے کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے ادب و آداب بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی میں یہ گزارش کروں گا اپنی محترم بہنوں سے اور ماؤں سے کہ فضیلت الشیخ محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ جب ان کا بیان ہو تو کسی بہن کی طرف سے، کسی بچے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ حدیث کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کا قرآن بیان کیا جا رہا ہو، حدیث رسول بیان ہو رہی ہو تو شور و ول نہیں کرنا چاہیے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ آنے والے معزز مہمان کا ادب اور احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو مختصر تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری المقری محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدقت يا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ۔ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، بڑے ہی انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان کا بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب۔ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا کے بھیجا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے جس کو رب تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا اس جسم کے اندر رب تعالیٰ نے روح کو داخل کیا ہے جس کو آسمانوں سے بھیجا۔ مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اس کی تمام تر ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا۔ اس کی نشو و نما، اس کی گرو اور پرورش کے لیے جو چیزیں درکار تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی مٹی سے ہی کیا۔ اور روح چونکہ آسمانوں سے آئی تھی، اس کی خوراک اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے بندوبست بھی آسمانوں سے کیا ہے، جس کو وحی کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سیم اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جسم اگر بیمار ہو تو انسان کے اندر جسمانی بے چینی ہوتی ہے،
اور کچھ دوائیاں کھا لینے کے بعد وہ بے چینی دور کرنے کی کبھی کامیاب اور کبھی ناکام کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب روح بے چین ہو جائے تو پھر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر جسم اور روح کا رشتہ توڑ دیا جائے تو جسم جتنا بھی توانا اور خوبصورت ہو، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کیجئے تاکہ جنازے سے فارغ ہو جائے، بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے رات ہونے والی ہے ذرا جلدی فارغ ہو جائے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ اصل قیمت انسان کی روح کے ساتھ۔ ایک اور بھی حقیقت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی پلٹ کے جانا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا یہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح، اس کو واپس جانے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ اور طاقت کیا ہے؟ جب اللہ عز و جلال کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس روح کا استقبال ہر آسمان پہ کیا جاتا ہے، اور آخر اس روح کو جنت کا مہمان بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں روح جس کی غذا کا خیال نہ کیا گیا، اس روح کو 7 زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں قیدی بنا دیا جاتا۔ انبیاء اور رسل جن کی تمام تر دعوت کا ایک ہی تھیم تھا، روح کو کس طرح سکون مل سکتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی زندگی پر سکون ہو جائے گی۔ اور اسی چیز کو اللہ عز و جلال ایک پیغمبر کے بارے میں حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں کر سکوں گا، صرف وہ کام کر سکوں گا جو میرا رب مجھے توفیق دے گا، کیونکہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کہہ رہا ہے۔ اور اس کام کو بھی کامیابی سے پورا کرنے کے لیے میں توکل، اعتماد اور بھروسہ بھی کرتا ہوں تو اپنے اس رب بھی کرتا ہوں جس نے مجھے توفیق دی۔ اور اس کی کامیابی اور اس کے ثمرات کو چننے کے لیے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی میں رجوع اگر کروں گا تو اپنے رب کی طرف ہی کروں گا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہ چند نکات ہوں گے جن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ عز و جلال ان سب کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ معاشرے کے اندر اصلاح کے کون کون سے پہلو ہیں؟ حدث ولا حرج، کوئی زاویہ ایسا نہیں جس کے بارے میں انسان طمأنینت اور اطمینان کا اظہار کرے کہ یہ زاویہ بہت بہتر ہے، کسی دوسرے زاویے کے بارے میں بات کی جائے۔ معاشرے کا ہر زاویہ اس وقت کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کس طرح من مانی کا شکار ہے،
کس طرح رب تعالیٰ کی تعلیمات سے روح گردانی کا شکار ہے۔ اس لیے سوچنا یہ ہے کہ معاشرہ سدھر کیسے سکتا ہے، کس طرح وہی رعب و دبدبہ، وہی رونق اور وہی احترام کی فضا، وہی محبت اور مواخات کی وہ یاد تازہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہاں مکہ سے چلے، مدینہ آئے، ہجرت کرنے والے اور دو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی مواخات قائم کی ہے۔ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کیا وہ روح تھی جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان انصاریوں کے دل و دماغ میں پھونک دی، جس نے اٹھ کے کہہ دیا علمت قریش انی اکثرهم مالا، قریش کے لوگوں تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اس بھرے مجمع میں کہ آج کے بعد سعد بن الربیع کہہ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف میرے بھائی ہیں، آدھا مال اس کا اور آدھا مال میرا، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کو کہیے جس کو چاہتا ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ شادی کر لے۔ تاریخ 1440 سال ہو گئے ہجرت کے، دنیا کی تاریخ اس طرح کی ہمدردی، خیر خواہی، اخوت، بھائی چارہ اور مواخات کا تصور پیش ہی نہیں کر سکتی۔ کون سے اصول تھے جس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی اور ریاست مدینہ قائم کی کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ وہ ریاست پھر دنیا اور کائنات کی سب سے بہترین ریاست قرار پائی۔ اس کی ایس او پیز کیا تھے، اس کی ایتھکس اور ہیٹس کیا تھے، کس چیز کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا، آئیے اس کی تفصیل سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اصول استعمال کیا تھا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا تھا، اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ کی پہچان، رب تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ جب تک کوئی معاشرہ توحید کو اختیار نہیں کرتا، توحید کو خالص نہیں کرتا، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی، وہ رب تعالیٰ کے انعامات سے واقف نہیں ہے، رب تعالیٰ کے عذابوں کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے، اس معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہوئی۔ یہی تو نقطہ آغاز تھا اصلاح کا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر پیغام لانے والے آئے، جو تمام انبیاء کی کامن بانڈز تھی، مشترکہ اعلامیہ تھا، وہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک نبی نے پہلی بات جو اپنی قوم کو بتائی ہے، قوم کے لوگوں تمہیں عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، تمہیں طاغوت سے بچنا ہے۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من غیر اللہ فہو راض، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا اور وہ اس بات پہ راضی ہو، اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ یہ 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ اعلامیہ تھا۔ کسی بھی معاشرے میں امن و امان، اطمینان و وقار، سنجیدگی اور متانت اور معاشرے کی خوبصورتی کے وہ سارے زاویے
کبھی بھی زندگی میں نظر نہیں آ سکتے جب تک توحید کو خالص نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خوشخبری سنائی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک کی آمیزش کو پسند نہیں کیا، خالص ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو خوشخبریاں سنائی ہیں، اولئک لہم الامن، امن و امان اللہ نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے رکھا۔ ایسے لوگوں کی فکر میں بھی امن، سوچ میں بھی امن، ان کے تصورات اور حاشیہ تخیلات میں بھی امن، اور ان کی بات میں بھی امن، اور ان کے اعمال میں بھی امن، اور ان کے بیہیویئر امن سے لبریز ہوتے ہیں۔ کون؟ جو توحید والے ہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ڈکلیئر کر دیا، ہدایت یافتہ اگر ہو سکتے ہیں تو یہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے توحید کی رحمت سے اور توحید کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ یہ بھائی نیچے بیٹھ رہے ہیں، یہاں تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آجائیں، تشریف لے آئیں۔ اچھا نہیں لگ رہا کہ بھائی نیچے بیٹھ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی تو وہ بنیاد تھی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا پیغام دے کے بھیجا؟ یا معاذ تم یمن کے لوگوں کو دعوت دینے جا رہے ہو، تم کو دعوت کیا دینی ہے؟ کس چیز سے آغاز کرنا ہے؟ آپ کے دعوت کے امتیازات کیا ہونے چاہیے؟ التوحید اولا، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ کیا کہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما تدعوهم الیہ شہادتی ان لا الہ الا اللہ۔ معاذ، سب سے پہلے یمن والوں سے کہنا، پہلے اس بات کی گواہی تو دو نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل، سب سے پہلی دعوت ان کو دیجئے یمن والو عبادت اللہ کی کرو۔ ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ، اللہ کو جب مان جائیں پھر کہنا کہ تم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ جب نمازی بن جائیں پھر کہنا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو سب سے پہلی دعوت تمام انبیاء نے جو دی، اور سب سے پہلی کسی معاشرے کی اصلاح کا جو سٹیپ ہوتا ہے، کسی ریاست کی مضبوطی کے لیے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، وہ توحید کا پرچار تھا۔ اس لیے بینگ اے مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ زبان سے یہ کہے کہ فلاں شخص تو گنج بخش ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص بہت اللہ کا ولی ہے، بہت نیک ہے۔ یا معاشرے میں بیداروی کیا ہے؟ کچھ لوگ شرکیہ الفاظ بولتے ہیں اور کچھ لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور توحید کے نام پہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے ہی افراط و تفریط کا شکار ہے اور غلط ہے۔ گنج بخش کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ خزانے دینے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ تو پھر گنج بخش تو وہی ہوا نا. اس لیے گنج بخش کسی کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی یہ صفت ہے. لیکن کیا اس بات تو غصے میں آ کے جب کسی کو کوئی گنج بخش کہہ دے تو لڑائی کرنی چاہیے؟ مومن امن سے ہے، اور امن پسند جو ہے وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتا. اچھا تو پھر کیا گالی دینی چاہیے کہ ہاں انہوں نے کسی کو کیوں گنج بخش کہا؟ گالی کیوں دینی چاہیے؟ گالی اس لیے نہیں دینی چاہیے، لا تسبوا الشیطان. حدیث کے الفاظ مومنو، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں ہے، جس سے برا کوئی نہیں ہے، تو کیا کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ کاش اس رویے کو قوم سمجھے. یہ مواخات مدینہ جو ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی، وہ کس طرح اپنے بھائی کے پیچھے گردن کٹوانے کے لیے تیار تھے. یہ وہ SOPs تھے کہ اخوت مضبوط کی تھی کہ تم نے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، صرف آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. آپ کی ذمہ داری پکڑ کے جنت اور جہنم میں پھینکنا نہیں. یہ فیصلہ تیرے رب کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں. بینگ اے مسلم کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں تو داتا ہے، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ کس کی شان ہے؟ اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن دلیل سے بات کرتا ہے اور دلیل سے بات مانتا ہے. جھگڑے کی بات ہی کو نہیں. قرآن کو کھول لیجئے اور قرآن سے پوچھ دیجئے داتا کون ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ اس کی شان ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ داتا نہیں کہہ سکتے تو پھر اس نیک انسان کو گالی دی جائے؟ نہیں. شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو اللہ کے ولیوں کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ منہج سمجھیے، جذباتی نہ ہوئے. مومن اپنی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. عدل و انصاف کی بات قرآن نے کتنی اچھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ اگر کوئی معبودان باطلہ کی ساتھ جڑا ہوا ہے تو تم اس کو گالی نہ دو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. کیوں؟ جاہل اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے، لا علمی میں کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ انتقاماً تمہارے سچے رب کو گالی دے گا. دیکھیں قرآن نے کتنی اچھی بات کہہ دی. لیکن آج پتہ نہیں ہم اس بات کو کہاں سے پڑھ بیٹھے اور کہاں سے سمجھ لیا. نہیں، میں نے یا تو جہنم میں کسی کو ڈال کے چھوڑنا ہے، جنت میں بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا کام تو بیان کرنا ہے. کسی چیز کو پیش کرتے وقت جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں.
کیا کسی نبی نے بھی ایسے دعوت دی ہے؟ آپ صرف سموتھلی اپنی دعوت کو پیش کریں. یہ ہے بھائی قرآن، یہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان. مان لے گا اس کی بہتری، نہیں مانے تو آپ کی ذمہ داری تو ختم ہوگی. آپ کو تو اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا یہی چاہیے نا، تو آپ سرخرو ہیں. سارا دن ایک دکان پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ بھئی مال بھی اچھا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے، شام تک کوئی اور پورا مہینہ کسٹمر نہیں آتا، تو آپ کو تو سیلری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ آپ کو تو ملتی ہے. آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں لگتا، آپ کی جنت پکی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کو کچھ پیغمبر آئیں گے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي مَعَهُ الْعَشَرَ، کوئی نبی آئے گا جس کے ساتھ 10 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْخَمْسَ، کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ وَاحِد، کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي وَحْدَ، کوئی نبی آئے گا اکیلا ہی آئے گا، اس کا امتی بنا ہی کوئی نہیں. لیکن یہ سارے انبیاء جنت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں گے. منہج سمجھیے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے جب آپ سب سے پہلے توحید کو ثابت کرتے ہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں تو غریب نواز ہے. یہ غریبوں کو نوازنا اور امیروں کو نوازنا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان. کون کہتا ہے جو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی دین کی بات گھڑ لیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک ایسی توفیق نہ دیں. یا ایوہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سارے کے سارے فقیر اور کلاش ہو، ایک ذات غنی ہے. غریبوں کو بھی وہی دیتا ہے اور امیروں کو بھی وہی دیتا ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو کہتا ہے غریب نے اس کو گالیاں دے؟ نہیں، سمجھائیں گے پیار سے، احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے. یہی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں؟ ہماری کیا جرت ہے کہ نام ہم اللہ کے رسول کے دین کے لیے مرضیاں اپنی کریں؟ کیوں؟ جس کے پاس اصل سرمایہ ہوتا ہے وہ جیب میں پیسے رکھتا ہے، وہ کوکا کولا اور پیپسی کے ڈھکنے نہیں رکھتا. جس کے پاس منہج قرآن و سنت کا، اس کو کیا پرابلم ہے؟ پریشانی تو اس کو جس کے پاس دلائل نہیں ہے، جس کے پشت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے دلائل کا انبار، یہ دستور اور آئین دیا ہے. اس کی ایک ایک شک پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن کی. یہی تو دستور ہے ہمارا. کانسٹیٹیوشن تو یہ ہے جو آسمان سے آیا ہے. ہم آج چند آرٹیکلز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ آرٹیکل 62 میں یہ لکھا ہے. قرآن کھولیے، ہر آیت جو ہے ایک مفہوم رکھتی ہے، ہر آیت ایک گہرائی اور اس کی ایک ڈیپتھ ہے کہ اگر انسان سوچ کے قرآن پڑھ لے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بنائے ہیں جن میں ساری زندگی آپ تعارض نہیں ثابت کر سکتے ہیں. دنیا کے تو قوانین میں تعارض آ جاتا ہے، بہت سارے ایکسیپشن کیسز آ جاتے ہیں. قرآن ایک ٹکسالی زبان میں نازل کیا اور دنیا کی کوئی طاقت ایک آیت نہیں بنا سکی چاہے جائے کہ ان آرٹیکلز میں کسی قسم کا کوئی بلیم آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں مشکل کشا ہے. بینگ اے مسلم جو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے وہ کہتے نہیں، مشکل کشائی کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی. میرا اور آپ کا یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے آج تک اللہ نے کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی. جس کا یہ ایمان نہیں اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اصل ایمان ہی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے
کائنات کے اندر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت کے سرتاج ہیں اگر محمد رسول اللہ۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب، کائنات سے اعلیٰ تو میں نے تمہیں بنایا، لیکن اگر آپ کو بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ تو مومن آدمی یہ نہیں لکھتا علی جانے یا حسین جانے، مومن یہ کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین حسن سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنت کے شہزادے ہیں۔ دیکھیں یہ بات اچھی ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی، وہ ہم کہیں کہ اپنی مرضی کی بات کریں۔ وہ یہی لکھتا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کچھ ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ بیگا مسلم ایک مسلمان کو توحید کا سبق یہ دیتا ہے قرآن کہ غیب جاننے والی ذات بھی ہے، کل کو کیا ہونے والا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کروائے۔ ایک ہے وحی کا نزول ہوتا، بعض ایسی وحی کی کلمات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وحی آگی لیکن آپ اعلان کر دیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے لوگوں سے کہہ دو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغائب الا اللہ۔ ٹریلینز فرشتے ہیں، زمین میں ہزاروں مخلوقات ہیں، زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے، سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ دنیا کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے، ان کو غیب کا کیا پتہ، ان کو کیا علم؟ یہ ساری غیب کی خبریں اللہ نے کس کے پاس رکھی ہیں؟ اپنے پاس رکھی۔ تو کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا جو پہلا اصول ہے، جب تک اس بات کا یقین نہیں انسان کر لیتا، توحید جب تک خالص نہیں کر لیتا، اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دیں۔ 50 سال بھی آپ امید لگائے بیٹھے، آپ کی امید کبھی بھی شرمندہ تعبیر یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ جب تک معاشرے کے اندر توحید نہیں آئے گی، امن نہیں آ سکتا۔ اسٹیٹمنٹ قرآن کی ہے جس پہ کسی قسم کا جھول نہیں ہو سکتا۔ معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پہ بنتے ہیں، اس معاشرے کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ یہ مٹھی دل، یہ چند لوگ تھے نا جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں پہلے بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے۔ یہ ہے ریاست، اس کو کہتے ہیں ریاست کی مضبوطی کے اقدامات۔ پیالہ آ جاتا ہے دودھ کا، طمع اور لالچ نہیں ہے۔ پہلے سیدہ فاطمہ کو نہیں بھیجوایا کہ ابو ہریرہ یا ابا ہر بلاؤ جو صفہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، پہلے یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ 70 کو پہلے پلایا ہے، محمد کریم نے بعد میں پیا ہے۔ یہ ہے ریاست کے کام، اس کو کہتے ہیں معاشرے کی مضبوطی۔ معاشرہ تو اللہ نے مضبوط کرنا، اس سے تعلق ہی نہ ہو انسان کا۔ توحید کے ساتھ ساتھ جب تک دین کی آبیاری کے SOPs نہیں ہوتے، وہ معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو سپر پاور کے نعرے لگانے والا
کس طرح جوتیاں کھا کے افغانستان سے نکل رہا ہے. نقصان تو ہوتے ہیں، وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی. آخر جن لوگوں کو گھسیٹتا رہا آج ان کے سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر رہا ہے، کس لیے؟ طاقتیں جو ہے وہ چند دن کی ہوتی ہیں، بقا ہوتی ہے تو میرے بھائی اس معاشرے کی ہوتی ہے جس معاشرے کو اللہ ذوالجلال کی توحید پہ قائم کیا جائے. اور جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک ہو رہا ہو وہاں امن کیسے آئے؟ نہیں دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، آپ تھوڑا سا سوچئے، آپ تھوڑا سا ریئلسٹک بنیں. آپ مت دیکھا کریں نظریات کیا ہیں. میں اور آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حقائق اور گراؤنڈز پہ گفتگو کرنی چاہیے. گراؤنڈز کیا ہیں کہ جب تک میرا اللہ کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے، یہی تو مشرک کہتے تھے لات منات عزا اور حبل والے کہ اچھا سارے کام ایک ہی رب کرے گا. یہی ہم کہتے ہیں آج اللہ نہ کرے. اچھا جی، اور نہیں جب بس ہم تو جا کے تو یہی کرتے ہیں. اگر مسند احمد کی روایت آپ نے سنی ہے، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جس کو چھوڑ دیا گیا، جس نے نہیں چڑھایا اس کو قتل کر دیا گیا. ایک مکھی کے بارے میں فیصلے 2 آ گئے. اس نے مکھی کا بھی چڑھاوا قبر پہ نہیں، اس دیوی پہ نہیں چڑھایا. کہا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ویسے کسی بازار میں مکھی بکتی ہے؟ بولیں کیا اس کی قیمت ہے؟ لیکن اس کو قتل کیا گیا، فرمایا یہ جنت میں چلا گیا. جس نے چڑھاوا چڑھا دیا کہا یہ جہنم میں چلا گیا. 10 من دودھ جو ہے چڑھاوا چڑھانے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. میں تو پیار سے کہوں گا کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں ہم تو کبھی بھی غلط بات کرنے کو پسند نہیں کرتے. ہمیں تو منہج ہی اللہ نے دیا ہے جو قرآن کا منہج ہے. اپنی دعوت کو پہنچاؤ، پوائنٹ آؤٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ غلط ہو رہا ہے، یہاں کچھ رونگ ہو رہا ہے، اس کی درستگی ہونی چاہیے. جو کر لے گا انعام پالے گا، جو نہیں کرے گا فیصلہ اس کے سامنے. اور ہمیشہ سے یہ فیصلہ قرآن نے باقی رکھا ہے. 1400 سال سے ایک فیصلہ جو بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے. ایک ہوتی ہے نص، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انبیاء کی بات. ایک ہوتی ہے عقل و دانش جو انسان خود استعمال کرتا ہے. عقل و دانش کائنات کی سب سے بڑی ہو، اگر وہ نص کے مخالف ہو، حدیث کے مخالف، قرآن کے مخالف ہو، وحی کے مخالف، وہاں بربادی ہی بربادی ہوتی ہے. میں اس کی دلیل پیش کرنا چاہوں گا تاکہ زندگی میں آپ کو بھی یاد رہے. انبیاء جب بھی بات کرتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نوح علیہ السلام نے جب حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی. کشتی بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک جوڑا بٹھا دی. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے. اور بیٹا سرکشی کیسی ہے اور کیسے اس کے اندازے غلط ہو گئے جو آج بھی یوتھ کے اندازے غلط ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 ڈگریاں ہم نے لے لی ہیں تو پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلبلہ پانی کا. ڈگریاں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. پی ایچ ڈی کے چند تھیسز آپ گدے پہ رکھ دی تو آپ سلوٹ کر سکتے ہیں کہ سر کیا حال ہے؟ گدھا ہے. 1000 سال پہلے بھی وہ گدھا تھا، آج بھی گدھا ہے، اور 1000 سال بعد بھی گدھا ہی رہے گا. ڈگریز اس کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے کو کنونس کریں میں کھڑا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کھڑا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، موحد ہوں، توحید والا ہوں. جو رب کا فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا. یہ ہے تو یہ ہے اصل علم. وہ رب کو بھی کنوینس کرتا ہے میرے مالک تیرے حکم کے مطابق میں کھڑا ہوں، فیصلہ کر دے تو. اللہ کر دیتے. کاغذی ڈگریوں کی کون سی بات ہے؟ اور یہاں میں ایک بات کہوں گا شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے. جو انسان خود ڈگری ہوتا ہے اس کو کاغذی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو خود کمزور ہوتا ہے اس کو کاغذی ڈگریاں بھی مضبوط نہیں کرتی. اس کو کاغذی ڈگریاں مضبوط نہیں کرتی.
کسی کو یاد ہے میں کیا بات کر رہا تھا؟ نو علیہ السلام. لگتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا ارکب معنا، ارکب معنا، بیٹا آجو میری کشتی میں آجو. کافروں کے ساتھ آج تیرا بھی برا حال ہو جائے گا. بیٹے نے کیا کہا؟ آج جب کسی سے کہا جائے نا نماز پڑھو، او بھائی، اور معاشرے مضبوط ہوتے ہیں اللہ سے دل لگانے سے. وہ کہتے لو ان مولویوں کے سجدے نہیں ختم ہو رہے ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو. چاند پہ پہنچ گئے ہیں. وہ یوریا گیگرین گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کیا لینے گئی ہے. یہ اس چاند کی بات کرتے ہیں جس کو محمد کریم نے ایک اشارہ کیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ کہتے ہیں چاند پہ گئے. یہ بلندی ہے؟ کاش مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی کے علم میں ہے کہ ایٹم کب بنا تھا؟ کس نے بنایا تھا سب سے پہلے؟ یاد ہے کسی کو؟ لو یہ نئی جو ہے وہ ریسرچ آئی ہے، کہتے ہیں پہلے امریکہ نے بنایا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا کے سب سے زیادہ سائنسدان ہیں، اور رشین کمیونٹی نے وہ کام کیا ہے جو امریکہ نے ابھی تک نہیں کیا. بس اس کو زوم ہو گیا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جوتے پھروائے اس کو مسلمانوں سے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا. اصل میں اس وقت پھر نوح کے بیٹے نے بھی کہا تھا اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام. اس کے اندازے بھی غلط ہو گئے. کیا کہتا ہے؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء. میں کیوں کشتی میں آؤں؟ یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، پانی کبھی پہاڑ پہ بھی چڑھا ہے. اندازے غلط ہو گئے. جو رب سے ٹوٹتا ہے میرے بھائیو، اس کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. آج یہ پتنگ اڑانے والے کو اگر سمجھا رہا ہو نا کوئی بندہ، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں اڑانی چاہیے. وہ بیٹا ٹھہر جاؤ، کہتے نہیں ڈیڈی مجھے دیجئے، نہیں مجھے دیجئے. اگر بات مان ہی لے ڈیڈی، ہاتھ میں آتے ہیں آرام سے توڑ دیتا ہے. بلند تو ہوتی ہے وہ پتنگ، لیکن ان کھائیوں میں جا کے گرتی ہے، دوبارہ نظر نہیں آتی. رب سے جو ٹوٹتا ہے گرتا وہاں ہے، دوبارہ پھر اس کے نشانات نہیں ملتے. اس نے بھی کہا تھا پہاڑ پہ پانی آئے گا، لیکن نبی نے پھر تنبیہ کی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بیٹا آج اللہ نے جس کو بچایا اس نے ہی بچنا ہے، دوسرا نہیں بچ سکتا. بیٹا مان جاؤ. نہیں مانا. ایک موج آئی، اٹھا کے پھینکا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ختم. اس طرح کے یہ پہلے نوجوان ہیں جو آج سمجھتے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ 1 منٹ نہیں لگتا ملک الموت آتا ہے، ختم. وہ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں. وہ اتنے بڑے نقشے بنائے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. نماز کی بھی فکر نہیں ہے، توحید کی بھی فکر نہیں ہے، رب تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی کام آپ کو قبر میں پھر فرشتے کروائیں گے آپ سے. رب تعالیٰ سے جب تک تعلق مضبوط نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہے. ہارون الرشید کو کتنی بڑی بادشاہی ملی تھی. اس کے دوست نے اس کے کان میں صرف ایک بات کہی تھی، بادشاہی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک مشورہ دو. یہ بتاؤ کیا مشورہ؟ کہ 8 دن کے بعد
علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو، تیری بادشاہی کو کوئی حرکت نہیں دے گا۔ وہ ہارون الرشید پھر ایسا ہی کیا کرتا۔ زبیدہ اس کی بیوی ہے جس کے محل میں 102 بچیاں پڑھا کرتی تھی قرآن، جن میں 70 بچیوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن خط کوفی میں لکھا تھا۔ یہ وہی زبیدہ ہے جس نے نہر زبیدہ بنائی تھی۔ جب حج کرنے آئی، پانی نہیں ہے، حاجی پریشان ہے، کہا یہ نہر بناؤ۔ کہا ملکہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ پہاڑوں میں کون نہر بنائے گا؟ کہا ایک مرتبہ ایک ضرب پہ اگر 1 دینار بھی لگے گا تو میں پے کروں گی، اور بنائی گئی نہر۔ دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، جب ان کے پاس اتنے واؤچرز آئے، اس نے لے کے پیمنٹ کر کے اس کو اسی طرح ہی پھینک دیا اور کہا میرے مالک میں نے بغیر دیکھے ان کو گرا دیا، پیمنٹ کر دیا، میرے حساب بھی بغیر دیکھے مجھے جنت دے دینا۔ اس لیے کسی بھی منصب کی رعنائی میں آ کے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسرا اصول، معاشرے کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا انداز یہ تھا، جو اللہ کے پیغمبر کہیں گے ہم وہ کریں گے، جو میری تمنا میری خواہش ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ اور جہاں میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر کر دوں اور اس کی کلیریفیکیشن دے دوں، آج فینومینا کیا ہے، ڈیلما یہ ہے معاشرے کا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں انت ومن انت، ہے کون تم؟ تمہیں پتہ ہے کس ہستی کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوری کائنات ایک طرف اور محمد کریم ایک طرف، اور تم کہتے ہو میں کہتا ہوں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پہلے یہ ثابت تو کرو نا کہ تم ہو کون، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ رب تعالیٰ نے اپنی 3 جگہوں پہ قسم اٹھائی ہے، یہ ایک جگہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میری کبریائی اور تقدس و عظمت و جلالت کی قسم، تیری بات کو کوئی آخری بات، حتمی بات اور اٹل فیصلہ نہیں سمجھتا، مجھے میری کبریائی کی قسم میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ختم۔ آپ سابقے لا کے جتنی مرضی لگا لیں، پی ایچ ڈی کی اور یہ ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے، جو اللہ کے رسول کی بات کو اٹل بات اور آخری بات اور حتمی بات نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ بات ختم ہو، پہلے یہ ثابت کرو نا کہ تم ہو کون۔ نبی کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرنے والے تم اپنا کم از کم انٹروڈیوس تو کرواؤ نا، تم ہو کون۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر اپنی مرضی کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑا گمراہ ہے کون؟ کبھی گمراہی کی بنیاد پہ بھی معاشرے بنے، گمراہی کی بنیاد پہ تو معاشرہ تھا جو اللہ کے رسول کے بعثت سے پہلے کس طرح وہ ہوا میں اڑ گیا، ختم۔
اس میں پاور ہی نہیں ہوتی. یہ طاقتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنا محبوب بھیجا ہے کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہ قدوہ ہے، نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، اس کو دیکھو، اس کے فالورز بنو. جو اس ہستی کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر کیا ہے. اور یہاں رک کے کمپیریزن کیجئے. مسلمان بھی طواف کرتے تھے، مشرک بھی طواف کرتے تھے. مشرک کیوں؟ مسلمان وہ بھی صفا مروہ پہ جا کے دوڑتے تھے، مشرک بھی دوڑتے تھے. وہ مشرک کیوں؟ مسلمان غلام آزاد کرتے تھے، مشرک بھی غلام آزاد کرتے تھے. مشرک کیوں؟ وہ مسلمان جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھتے، جاہلیت میں جو ہے وہ مشرک بھی اعتکاف بیٹھتے تھے، ان کی نیت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نیت کی اعتکاف کی. حاجیوں کی خدمت مسلمان بھی کرتے، مشرک بھی کرتے. وہ مشرک کیوں؟ کام تو وہی کرتے ہیں. وہ حج بھی کرتے مسلمان اور مشرک بھی کرتے تھے. وہ مشرک ہی کیوں؟ راز کیا ہے؟ ان کو قرآن نے مشرک اور حدیث نے ڈکلیئر کیوں کیا کہ یہ مشرک ہے؟ کام وہی کرتے ہیں. فرق یہ ہے مسلمان یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، وہ کرتے تھے ہمارے باپ دادا نے کیا ہے. یہ فرق ہے، یہ حد فاصل ہے. یہی وہ قانون اور زاویہ ہے جس نے اپنا آئیڈیل محمد کو مانا ہے، عمل اس کا قبول ہے، دوسرے کا عمل قبول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک میں آئیڈیل نہیں مانتا، میں اپنے معاشرے کو آئیڈیل بنا بھی نہیں سکتا. معاشرے کی اصلاح کے لیے تیسرا اصول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، صحابہ کرام کے اندر وہ محبت آپس میں پیدا کی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اور اس کی عزت، مال، جان کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے. یہ کون سا معاشرہ؟ ایک اس کو کافر کہہ رہا ہے، ایک اس کو قتل کرنے کے در پہ، ایک اس کو مارنے کے در پہ. یہ معاشرہ اس کو نہیں کہتے. آئیے معاشرے کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو ان اہل السماء والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار. ساتوں آسمانوں کے ٹریلین فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں لأکبہم اللہ فی النار، رب تعالیٰ 14 کے 14 طبق قیامت کے دن الٹا جہنم میں ڈال دیں گے. مومن کی قیمت ہی کوئی نہیں، مسلمان کی قیمت ہی کوئی نہیں. یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. انتہا درجے کی محبت. کہتے تھے نہیں، میرے بھائی کی تکلیف میری بھی تکلیف ہے، میرے بھائی کی خوشی میری خوشی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی باہمی محبت اور مومنوں کی باہمی الفت، مومنوں کی باہمی رحم دلی کی مثال تو ایک جسم کی ہے. جسم کا کوئی حصہ اگر اس میں کوئی تکلیف ہو، ساری رات پورا جسم جاگ کے گزارتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ بازو میں درد ہو، انسان کہے چلو اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، وہاں بیٹھے درد ہوتے رہو، میں تو سونا چاہتا ہوں. کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی مسلمان کو تکلیف اور مسلمان کہے پھر کیا ہوا؟ یہ پھر کیا اس معاشرے میں ہوتا ہے جس معاشرے نے بہت تھوڑی زندگی گزارنی ہوتی ہے، جس معاشرے کی مثال بننی ہوتی ہے. وہاں ہوتا یہ ہے، قصے آپ نے سنے ہیں، صحابہ دوسرے کو پانی پلاتے پلاتے اپنی جانیں دے دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے اس کا بھلا ہو جائے، اس کی خیر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 86 جنگیں جیتی ہیں، 86 جنگوں میں صحابہ کو اتارا ہے تو یہ محبت تھی.
اور یہاں رک کے میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری سے لے کے 10 ہجری تک 86 جنگیں لڑی، جرنیل تیار کیے، بہادر تیار کیے، بطل تیار کیے، عمر جیسے کہ کیسر بھی کہتا تھا روم کا بادشاہ، پتہ کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبیدی، اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے خوف کی وجہ سے، میں کیا کروں اس کو، دیکھو یہ ہے کون۔ وہ کیسے تیار کیے تھے۔ آج کچھ بیچارے چھوٹے دل والے جن کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا، یہ اسلام کی ریاست جب بنی اس کے اندر یہ بھی ایس او پیز میں شامل تھا کہ فوج تیار کرنی ہے۔ آج جن کو الگ سے آگے بات نہیں آتی ہے فوج کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے بازوؤں سے بھی دشمنی کی ہے؟ کبھی اپنے بازوؤں سے بھی کوئی دشمنی کرتا ہے؟ غلطی کوتاہی اپنی جگہ، دشمنی اور کہنا کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، معاشرے ایسے نہیں بنتے۔ سید المرسلین نے 56 جنگوں میں خود شرکت کی اور باقی جنگوں کے لیے آپ نے جرنیل بنا کے بھیجے، لیکن اللہ کے رسول کی دیکھیے رب تعالیٰ نے ان کو فراست کتنی دی کہ ان 10 سالوں میں 86 جنگیں لڑنے کے باوجود بھی کافروں کو بھی مارے گئے، مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اگر اس کی کاؤنٹنگ کریں تو 1060 سے تعداد نہیں بڑھتی۔ اور کتنا پیارا دین ہے، ساتھ یہ آرڈر دیا لا تقتلوا الصبیہ، مسلمانوں کافروں سے لڑتے وقت بچوں کو نہ مارنا، ولا امرأہ، عورتوں کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، جو سلنڈر کر جائے اس کو نہ مارنا، صرف جو آپ کے جان کا دشمن ہے اس کو مارنا۔ کتنا پیارا نظام ہے اور کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنا رحم دلی کا نظام ہے۔ کافر سے لڑنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آج مسلمان ہی مسلمان کے خلاف اٹھتا ہے، مارتا اور کہتا ہے میں نے جہاد کیا۔ یہ جہاد ہے؟ فساد ہے۔ جہاد کافر کے خلاف ہوتا ہے، حکمران کے ساتھ مل کے ہوتا ہے، الگ سے یہ نہیں ہوتا کہ اٹھے انتشار کر دیا، اٹھے کوئی فساد مچا دیا۔ یہ مزاج اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام ایک منظم نظام دیتا ہے، اسلام نے اس کے اصول دیے ہیں، ضوابط دیے ہیں، شروط ہیں، کرائیٹیریا ہے، پیرامیٹرز ہیں۔ یہ ایسی عشوائی دین نہیں ہے کہ جو مرضی کو سوچے اور کر لے، نہیں، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ کاش اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے اور معاشرے کو بلند کرنے کے لیے جو تیسرا اصول دیا تھا وہ آپ نے سنا کہ بھائی چارہ اور باہمی محبت کو مضبوط کیا تھا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اگر کچھ خواہشات رکھتے ہو نا کہ اس وطن عزیز میں بھی خیر آئے تو زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا، زندگی میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصب نہ رکھنا۔ آپ کو اللہ وہ برکت دے گا جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ لالٹین کے جتنا مرر صاف ہوتا ہے نا، اس کی روشنی اتنی دور جاتی ہے۔ یہ دل جتنا صاف ہو جائے نا، اس سے نکلنے والی ہوک جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر بھی جاتی ہے اور اب تعالیٰ کے فیصلے جاری ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ہر تکلیف، تمہاری ہر مصیبت، تمہارا ہر غم اتنا ہی تم سے دور ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اتنی ہی دیر ہے جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ رب کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دو اور دل صاف کر کے مسلمانوں سے احترام، محبت، نرمی اور اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ عزت دینا سیکھو، مسکراہٹ اور خوشیاں بانٹنا سیکھو۔ رب تعالیٰ آپ کے دامن میں وہ خوشیاں بھریں گے کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ من اسعد الناس، من اسعد الناس، سب سے خوش نصیب کون ہے؟ جو لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے۔ جس کی زبان سے لوگ خوش نہیں ہیں، جس کے ہاتھ سے لوگ خوش نہیں ہیں، وہ کیسے خوشیاں لے گا؟ جو کھائی خود انسان کسی کے لیے کھودتا ہے، سب سے پہلے خود گرتا ہے۔
حاسد حسد کرنے والا نقصان دوسرے کا بعد میں ہوتا ہے، جل کے راکھ پہلے یہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اتفاق سے ابو دجانہ کو جب دیکھا فوت ہونے لگے کہ ان کا چہرہ ٹمٹما رہا ہے، ان نے پوچھا کہ اتنا حسن ابھی تک آپ کو اللہ نے دیا؟ اور امام اصمعی کہتے ہیں کہ 160 سالہ بندہ میں نے دیکھا۔ کتنے سال کا؟ اور تر و تازہ۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے آج تک حسد نہیں کی، اللہ نے میرے جسم کے اندر کسی قسم کا گھائل ہونے کو روک دیا ہے، جسم تر و تازہ رہتے ہیں۔ یہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کھائی جا رہا ہے۔ کون؟ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں پھر سنائے دیتا ہوں۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے 6 سال اسلام کی زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ زمین پہ چلتے چلتے نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب، نہ پل صراط، نہ اعمال پیش کیے گئے، جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اللہ کا عرش جم اٹھا جب ان کی روح گئی، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس صحابی کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے شریک ہونے کے لیے آسمان سے اترے۔ کرتے کیا تھے؟ دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے، کینہ پروری کرنا یہ عادت نہیں تھی، بالکل دل صاف۔ اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ایسا بنائے۔ چوتھا اصول، انسان کی اصل طاقت ہے عبادت، جس کو آج بھول گیا، جس کو آج مسلمان بھول گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو ابو جہل کی طرح چوہدری بن کے مقابلہ کرتے ابو جہل کا اور مشرکوں کا اور پوری دنیا کا، یا رب کے سامنے اپنے سر مبارک کو جھکا کے مقابلہ کرتے۔ آپ نے کس آپشن کو اختیار کیا؟ بولے؟ رب کے سامنے جھکایا۔ کیسی طاقت ملی؟ وہ جو اچھل ابل کے آ رہے تھے ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے مروایا بھی تو کن سے؟ بچوں کے ہاتھوں۔ دنیا میں نام پھیلا تو کس کا پھیلا؟ محمد کریم کا پھیلا۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، جو رب کا سچا نہیں ہے، وہ معاشرے کا کیا کر سکتا ہے؟ سچ کہا نا کسی نے، کہا جسے سنبھلتا نہیں اپنا دوپٹہ وہ کیا سنبھالے گی کسی کا کلیجہ؟ وہ اولاد کی خاک تربیت کرے گی جسے دوپٹہ نہیں اٹھایا جاتا۔ آج ویٹ لفٹنگ کے لیے بڑے بچے تیار ہیں اور جم جانا ہے، بھی کیا آپ کے اندر پاور ہے؟ آپ سے تو وہ 12 سالہ بچہ طاقتور ہے، آپ بھی سوئے ہوتے ہیں، وہ بھی سویا ہوتا ہے۔ یہ 2.5 کلو کا بلینکٹ آپ سے اٹھایا نہیں جاتا کہ اس کو پیچھے کر کے آپ نماز پڑھنے آ جائیں۔ آپ سے تو بچہ طاقتور ہے جو پیچھے کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کون طاقتور ہے؟ بچہ طاقتور ہے۔ طاقت آتی ہے رب کی عبادت سے، پاور ملتی ہے رب کی عبادت سے۔ کبھی کسی نے سوچا وہ 313 جو اللہ کے رسول بدر میں لے کے آئے تھے، وہ سارے کے سارے کڑیل جوان تھے؟ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کمان ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ آج مسلمانوں کو یہ بات بھول گئی ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اب بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ آج بھی ہوتی ہے نا کسی بھی ادارے میں، جب وہ گورنروں کو بلاتے تو پہلا یہ ایجنڈے کی پہلی شک یہ ہوتی، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے پہلے یہ بتاؤ نماز کی پابندی کرتے ہو اور کرواتے ہو؟ من حفظها وحافظ علیها فقد حفظ دینہ، اور ساتھ یہ کہتے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بر وقت پڑھتا ہے، صرف اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے پورے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مینجمنٹ کے جو ہے نا وہ اصول سیکھنے چاہیے۔ اسلام سے بڑھ کے مینجمنٹ سکھاتا کون ہے؟ جو ٹائم طے ہے، آپ کو 5 وقت اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے نماز۔ آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، چھوڑو باتوں کو، اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ،
آگے پیچھے پاؤں نہیں، برابر ہونے چاہیے، اتحاد، اتفاق، اور بر وقت نماز۔ جو 5 وقت کی نماز بر وقت نہیں پڑھ سکتا وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو رب تعالیٰ کی نعمتیں ساری کھا لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد، استعمال کر لینے کے بعد 24 گھنٹے سے 1 گھنٹہ رب کو نہیں دے سکتا، وہ دنیا کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فَدَمْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ عَاطِيَةٌ۔ عمر کہا کرتے تھے جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ کبھی بھی امت کو سنبھال نہیں سکتا، وہ دنیا کے ہر کام کو ضائع کرنے والا۔ نماز پہ کسی کا دل نہیں لگتا، اور اس لیے آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا، اور سچ کہتے ہیں، جو اپنے باپ کا سگا نہیں وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ کیا جی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو رب کا سگا نہ ہو وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ چیزیں طے شدہ ہیں۔ اس لیے چوتھا اصول یہ ہے معاشرے کے اندر عبادات کو بر وقت بجا لایا جائے۔ کہاں تھے عبد الرحمن بن عوف؟ آج سب سے بڑی جو مصیبت پڑی ہے دنیا کے اندر، بس جی کیا کریں، پریشانی ہے معاشرے میں، مہنگائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کس نے دور کرنی ہے؟ نماز پڑھ کے کوئی بیٹھتا نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور بھائی کام تو جس نے کرنے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، جس نے کرنے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جس نے نہیں کرنے اس کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ رحمتیں کس نے کرنی ہیں؟ اس کا در چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حدیث کتنی پیاری ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث۔ جب نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، جتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے رہو، ٹریلینز فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں جو آپ کے کہے بغیر آپ کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانتداری سے بتائیے، کبھی کسی لاکھ بندے نے آپ کے لیے دعا کی؟ جہاں ٹریلین فرشتے آ جائیں اور دعا کریں، بندہ دعاؤں سے محروم ہو جائے، بیٹھ کے ذکر کرو، گنتی کے 4 سے 5 منٹ ہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا معنی یہ ہے کہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ کا حکم اس وقت تک آتا نہیں ہے جب تک اللہ کسی پہ خوش نہ ہو جائے، اس وقت تک فرشتوں کو کہتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کی پابندی، میرے بھائی، جب تک کسی معاشرے میں نہ ہو اس معاشرے میں چین نہیں ہوتا، اس معاشرے میں امن نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، انسان سونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ چین اللہ نے رکھا عبادت میں، اس لیے تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، یا بلال ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کہو کچھ سکون ملے، تکبیر کہو نماز پڑھے کچھ چین آئے۔ ہم چین کے قریب نہیں جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو بھی سلامت رکھے۔ اچھا جی یہ ایک گولی دے دے مجھے نیند آ جائے، کوئی زندگی ہے؟ یہ تو شرمندگی، یہ تو شرمندگی ہے۔ لاکھوں روپے آمدن ہے، سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کے جیب میں کچھ ہوتا نہیں تھا، وہ اس طرح بادشاہوں کے سامنے غرا کے چلتے تھے، بولتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو ہے کیا؟ مغیرہ کا ذرا قصہ پڑھ کے تو دیکھیں کس طرح اپنے نیزے سے چھیدتا ہوا کسریٰ کے دربار میں پہنچا۔ تو سپاہیوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہوش سے بولنا۔ کہا تیرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، باتیں کیسے کرتے ہو؟ کہا میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں اس کا پتہ میں بعد میں بتاؤں گا، میری تلوار کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، یاد رکھنا اس پہ بھی کوئی کپڑا نہیں ہے۔ طاقت آتی ہے تو رب پہ اعتماد کرنے سے، اس لیے عبادات کے بغیر کبھی طاقت نہیں آئی۔ اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کی خدمت میں یہ ایک پیغام چھوڑنے جا رہا ہوں۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن
لك في النهار سبحا طويلا. جو رات کو اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں اس جیسا مضبوط کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اس کی زبان سے جو بات نکلے گی نا وہ دل پہ اثر کرتی ہے. اقوى مقیلہ، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا. آج میری اور آپ سب کی ضرورت ہے لیکن کوئی کیار ہی نہیں ہے. یہ سستیاں اور غفلتیں دور ہو سکتی ہیں. من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. اللہ کے سامنے جو اٹھ کے 10 آیتیں بھی پڑھ لے اللہ اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں. نام کاٹ دیتے ہیں. آپ میں سے کون میرا محترم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری 2 سورتیں یاد ہیں؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ میرے بھائیو اس کی 11 آیتیں ہیں اور کچھ بھی قرآن کے ایسا یاد نہیں. آخری 2 سورتیں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عشاء سے صبح تک پڑھ لو، ساری سستیاں اور غفلتیں دور ہو جائیں گی. اور نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سستیاں ختم. آپ کا جو داعیہ ہے دل میں وہ آپ کو پش کرے گا کچھ کرو، کچھ کیوں بیٹھے ہو، کرو کچھ، اٹھو کرو کچھ. یہ پاور تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں. یہ پاور تو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رب کی عبادت سے. آج ہم ذکر کو اور درود کو بھی چھوڑ بیٹھے. اللہ نے اتنے خزانے ذکر میں رکھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجنے کے اتنے خزانے ہیں، مسلمان اس کو بھی بھول گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب دشمنوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو ہم فیصلہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لاٹھیاں لے کے دروازے کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہیں. محمد کریم گھر سے نکلے ہیں اور آپ کی زبان اقدس پہ الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے اندھے کر دیا، پاس سے گزر کے چلے گئے. آج کسی کو کہتے ہیں حسبی اللہ پڑھا کرے، کہتے لو مولوی صاحب نے یہی کہنا تھا تو اور کیا کہے. اب یہ تو ہم کہنے سے رہے کہ آپ مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دیں، تو خودکشی کرنا ویسے ہی حرام ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے، مقتدا وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر زندگی کی روح پھونکتا ہے، مایوس نہیں کرتا. مایوسیوں سے تو نکالنا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے سارے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیڈر قوم کو لے کے چلتا اور کہتا ہے نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. ایمان والے ہم کیوں گمراہیں؟ گمراہیں تو وہ جو بے ایمان ہیں. پریشان تو وہ ہوں جن کا رب پہ توکل نہیں ہے، جن کا رب پہ یقین نہیں ہے. ہمارا تو رب پہ یقین ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہونے والے ہیں اور اللہ کبھی اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا. کتنی بڑی آگ چلائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن آگ میں پھینکنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کی. منجنیق میں ڈال کے پھینکا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے پاؤں بھی بندھے ہوئے. جب پھینکا اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. جب وہ گرے تو ان کی زبان پہ صرف ایک کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. آگ ختم. صرف اس رسی کو آگ لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے اور باپ دیکھ رہا ہے. جب رسی آگ سے جل گئی وہ مسکرا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جیسے باغ میں بیٹھے ہیں. تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے تو کچھ اس نے ہونے ہی نہیں دیا. نعم الرب ربک یا ابراہیم.
ابراہیم کو آگ سے بچانے والا رب آج بھی زندہ ہے. کوئی اس کا ذکر کر کے تو دیکھے. چلتے پھرتے عادت بناؤ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. درود پڑھنا سیکھو خصوصاً جمعہ کے دن، اور جب موقع ملے ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور رب تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ٹریلین فرشتے رب تعالیٰ کے 70 مرتبہ اس انسان کی برکت اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور تیسری روایت بتاتی ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ بھی معاف اور رب تعالیٰ غم بھی سارے دور کر دیتے ہیں. یہ تو علاج ہے جس کو اختیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نظر آتا. جس نے اختیار کیا اس کو اللہ نے کبھی پریشان نہیں کیا. توحید کے بعد، اللہ کے رسول کے اطاعت کے بعد، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے بعد، نماز کی پابندی کے بعد، 5واں اصول آپ نے سنا، جب تک رب تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوشی نہیں ہوگی، ہمیں چین نہیں آئے گا. 6واں اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بلند کیا تو 6واں اصول کیا تھا؟ وقت کی قدر کرو. نظام اسلام کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اور آپ نے دنیا کے نظاموں کو کس طرح اپنے پاؤں تلے کچل دیا، ساتھ اس کے اصول بیان کیے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر جعل له وزیر صدق. اللہ تعالیٰ جس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اس کے وزیر اچھے بناتے ہیں. آپ کے بیٹے آپ کے وزیر ہیں، آپ کسی شاپ میں آپ ہیڈ ہیں، آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ میں جو کام کرتے ہیں آپ کے وزیر ہیں. یہ چھوٹی حکومت سمجھے، یہ چھوٹا گھر بھی ایک حکومت ہے. اچھے وزیروں کی پھر نشانی بیان کی، ان نسی ذکرہ، اگر ذمہ دار بھول جائے تو وہ یاد کرواتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا، ایسے نہیں تھا. ان ذکرہ اعانہ، یاد کرواتے ہیں تو تانا دے کے نہیں، یاد دلانے کے لیے نہیں. کہتے ہیں یہ بھول گئے آپ، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. تحضہ علی الخیر، مینٹلی پرپیئر کرتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے معاشرے کے اندر. عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال صرف حکومت کی، 99 کو وہ بادشاہ بنے ہیں، خلیفہ، اور 101 میں اللہ کے پاس چلے گئے. پوری دنیا میں انہوں نے نظام عدل قائم کیا 2 سال کے اندر. شاید کہ کسی نے پڑھا ہو، نہیں تو میں اس کے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پتہ وہ کیسے 2 سال میں کامیاب ہوئے پوری دنیا میں عدل قائم کرنے میں؟ اسی اصول کے تحت. جب ان کو بادشاہ بنایا گیا، ان کا چہرہ لپیٹا ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، لوگ مسکرا رہے تھے. کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہ اللہ نے اچھا بادشاہ دے دیا ہے. اور وہ کیوں رو رہے تھے؟ کہتے تھے میرا کیا بنے گا، قیامت کو مجھے حساب دینا پڑے گا، قیامت کو میرا حساب کیسے؟ اگر دجلہ کے کنارے پہ بھی کتا کوئی مر گیا تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ یہ فکر تھا، ذمہ داری کا احساس تھا، ان کے ویژن میں کلیئرٹی تھی، اور ہر وقت ان کی نظر تھی کس بات پہ؟ پروسیس اور پروڈکٹیوٹی پہ ان کی نظر تھی. میں کر کیا رہا ہوں، کرنا کیا چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے 7 علماء کی ایک کاؤنسل بنائی اور ان کو لے کے بیٹھ گئے جو اس کے نزدیک سب سے متقی تھے، اور ان سے کہا یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، اب مجھے کرنی ہی پڑے گی، لیکن کروں گا میں وہ جو آپ مجھے مشورہ دو گے. لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں
میری مجلس میں بیٹھ کے تم نے کہکا نہیں لگانا، میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میری مجلس میں بیٹھ کے مثبت بات کرنی ہے، کوئی منفی سوچ نہیں پیش کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی۔ پھر قوم سے خطاب کیا، لوگوں جس کے پاس علم ہے سکھانا شروع کر دے، جس کے پاس علم نہیں سیکھنا شروع کر دے، جس کے پاس دونوں نہیں ہے علم والوں سے محبت شروع کر دے، محبت نہیں کر سکتا تو کم از کم بغض نہ رکھے۔ اور پھر شروع ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کے ایلچی نے کہا زکوٰۃ اتنی جمع ہو گئی ہے، کہاں خرچ کریں؟ کہاں فقیروں کو دو؟ کہاں فقیر ختم ہو گئے؟ کہاں مسکینوں کو دو؟ کہاں مسکین ختم ہو گئے؟ جاؤ بازاروں میں اعلان کرواؤ، کوئی ہے مقروض، اعلان کروائے گئے بازاروں میں، مقروض ختم۔ کہا جاؤ پھر جا کے اعلان کرواؤ، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی ہم شادی کر دے، شادیاں کی۔ کہا اناج بچ گیا ہے، کہا پہاڑوں کی چوٹی پہ انصروا علی رؤوس الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو۔ میں عمر بن عبدالعزیز یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا آگے گزر جائے۔ برکتیں ایسے آتی ہیں، کیسے؟ صدق، امانت، دیانت، صلاحیت، بر وقت استعمال، اور ویژن میں کلیئرٹی، میرا سفر کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ معاشرے ایسے بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کو پتا تھا کرنا کیا ہے، ہمیں پوری دنیا کو واچ کرنا ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، ان کو مشن دینا ہے کہ انسانیت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ عز و جلال کی مرضی کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں کو فلفل کرنا، یہ فلفل ہوتے ہی اس وقت ہے جب اللہ کی تعلیمات کے مطابق انسان کرتا ہے۔ ساتویں بات میں کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا میں نے بہت ٹائم لے لیا، جمعہ کا دن ہے، آپ تھکے ہوئے تھے، اور بعض بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ تھکے ہوں گے میں ان کو دبا دوں۔ جوان تو ماشاءاللہ جوان ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک معاشرے کے اندر حسن اخلاق اور ادب و آداب نہیں آئیں گے۔ قومیں بلندی ہوتی ہیں اس بات سے، ان کے پاس مینرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں، ان کے ٹریڈیشنز کیا ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار، ان کے اقوال، ان کی بڑوں سے لینگویج کیا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے ہے۔ یہ بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہی اٹھ کے باپ کو گالی دے، یہ معاشرہ ہے؟ اور سچ کہا جس نے کہا جس قوم کے اندر ادب و ادب نہیں ہوتے، یہ قوم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے جس کو جب چاہو جدھر چاہو جیسے چاہو ہاں کر لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آداب سکھائے تھے، محبت اسلام کی ایسے بھری تھی۔ یہ 8 سالہ چھوٹے سے بچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ اپنے ابا سے پوچھو میں اسلام قبول کر لوں، تو علی کا جواب کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ کہا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیارے پیغمبر جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ تو نہیں کیا تھا۔ آج اس کی طرف سے دین آیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی پھر ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ 8 سالہ جواب ہے، یہ تو 80 سالہ بھی آج کل لوگ نہیں جواب دیتے، کہتے ہیں اچھا پوچھوں گا، میں ڈیڈی کو پوچھوں گا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ڈیڈی بھی کہتا ہے نماز نہ پڑھنا، کام تیرا ابو کرے گا، لو آرام سے جوڑ کے بیٹھ جاتا۔ آداب، حسن اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اچھی زبان استعمال ہو، گالی سے پرہیز، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، الزام تراشی سے بچو۔ یہ بھی کوئی معاشرہ ہے؟ گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ میں گالی دی ہے۔ معاشرہ یہ ہے، عدی بن حاتم کو گالی دینے والے نے گالی دی، مسکرا کے کہتے ہیں غلام سے جاؤ اس سے گزارش کرو میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کھانا کھائیں گے؟ یہ معاشرہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک بندہ گالی دے رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو گالی سن کے مسکرا جائے نا وہ تو ہوتا ہی بزدل ہے، لو ہم ہار جائیں یہاں، یہ اپنی جیت میں ہی
ایمان ہار جاتے ہیں، بہت سارے رشتے ہار جاتے ہیں، اور بہت سارے تعلق ہار جاتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہار جاتے ہیں۔ ایسی جیت کا کیا فائدہ؟ یحییٰ بن معاذ نے مسکرا کے جواب دیا، اس نے کہا لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، جواب دو بزدل ہو۔ کہا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، پھر میں نے علم کیوں پڑھا اگر میں نے گالی کا جواب گالی دینا تھا؟ یہ معاشرہ ہے۔ آج اس معاشرے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے، لیکن یہ خواہش اور تمنا کر کے معاشرہ نہیں بنیں گے جب تک میں اور آپ شروع نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ ان اصولوں کو اختیار نہیں کریں گے۔ میں کسی کو کہتا رہوں گا جب تک میں نہیں ٹھیک ہوں گا، میں کسی کو کیا ٹھیک کروں گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ 5 فٹ میں اگر میں اسلام کو نافذ نہیں کرتا تو میں اتنی دنیا میں کیسے نافذ کر سکتا ہوں؟ پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم میرا ہونا چاہیے۔ حکمت و دانائی اور بصیرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹالریٹ اپنے اندر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ وہ 2 شاعر تھے نا، حاتم حطی اور اسی طرح ترماح اور عائشہ۔ وہ ایک دن بیٹھا بیٹھا کہتا ہے شاعر کو، یار تم بھی شاعر ہو میں بھی شاعر ہوں، تجھے لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، میری کو بات ہی نہیں کرتا۔ کہتے ادھر آؤ۔ اس کی انگلی پکڑی، منہ میں ڈالی، اس کو تھوڑا سا چبایا، اس نے چیخیں چھوڑ دی۔ اس نے اپنی انگلی پھر اس کے منہ میں دے دی۔ اس نے اب بدلہ بھی لینا تھا، اس نے خوب دبائی، وہ چپ ہو کر بیٹھا رہا۔ جب اس نے چھوڑا نہ، کہا تیرے میرے میں یہ فرق ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، اللہ کرے کسی کو پسند آ جائے، غصہ نہ کر جائے۔ کہا کرتے تھے استاد بیٹا، وہ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بندہ آئے اور آپ کو پکڑ کے مسجد کے باہر پھینک دے، اور آپ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے کہیں اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات پوری کر لوں، دوبارہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنا گفتگو جو کر رہا تھا پوری کر لوں۔ یہاں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے غصہ آئے تو تم لیٹ جاؤ۔ یہاں لیٹے لیٹے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے کام بنے گا؟ برداشت کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ ٹالرنس اپنے اندر پیدا نہیں کرتے آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ رب تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صحابی تھے، وہ ایک شخص کے پاس گئے، اس نے باتیں کی، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جلدی سے اپنے بازو کھولے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں خوف لائق ہو گیا، لڑائی ہو گئی، لیکن وہ بازو کھول کے وضو کرنے لگ گئے۔ ہم نے سوچا شاید باوضو ہو کے لڑے گے، لیکن وضو کر کے وہ کہتے ہیں حدثنی ابی عن جدی، میرے باپ نے میرے دادا سے بیان کیا، اور میرے دادا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ کیا سنا؟ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وان الشیطان خلق من نار، اور شیطان یہ آگ سے بنایا گیا ہے، وانما تطفأ النار بالماء، اور آگ ختم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے پانی سے۔ جس وقت کسی کا غصہ آئے تو وضو کر لیا۔ لیکن یاد رکھنا جب تک ان باتوں پہ عمل نہیں ہوگا کبھی معاشرہ نہیں بنے گا۔ آپ 10 سال باتیں سنتے رہیں، جب تک عمل کی طرف قدم نہیں اٹھے گا، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اپنی ذمہ داری، جب تک آپ کے اندر یہ روح پیدا نہیں ہوگی کہ میں شاید وہ شخص ہوں جو معاشرے کے لیے مثبت پہلو پیش کرے، پازیٹیو تھنکنگ پہ معاشرے کی تعمیر کروں، یہ بلڈ کرنا میرا کام ہے، میں آگے لگوں، میری ذمہ داری ہے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے عہد کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آواز تو 3-4 لوگوں کی آئی ہے، لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے ویسے آپ سے کچھ کہا تو نہیں ہے نا انشاءاللہ؟ تو پھر آپ کھول کے آمین کہیں کہ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ تو چند وعدے لے کے میں بات کو ختم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ میں بیان کروں، لیکن مجھے احساس بھی ہے ان پیارے بھائیوں کا۔ اگر میں آپ سے چند وعدے لے لوں تو آپ میرے لیے بہت ہی احترام کے لائق ہیں، آپ دے دیں گے؟ آپ
پتہ نہیں نا، سیالکوٹ کے لوگ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، یہ نہ کہہ دے دیہاتی کہاں سے آ گیا شہریوں کے پاس۔ اس بات جو آپ نے سنی ہے، یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ کون میرا بھائی اللہ سے دعا بھی کرے؟ میں بھی کرتا ہوں، اور آج سے وعدہ کرے کہ ہم نے سب سے پہلے توحید پہ آج کے بعد آنچ نہیں آنے دے، نماز باجماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وعدے کو مشکل نہیں ہے، میرے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آج جو سکول بنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سکول کا کارڈ شارڈ بھی بنتا ہے جی، کہ جب تک وہ دکھائے نا تو انٹری نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ ہوتا ہے نا، کیوں؟ یہ جی شناخت ہے۔ مومن کی بھی کوئی شناخت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا شناخت ہے؟ اب دو باتیں آئی ہیں، نماز بھی اور داڑھی بھی، کس کی مانوں میں؟ دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں کی ماننی پڑنی ہے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ظاہر پہ حکم لگانا چاہیے، دل کے حالات اللہ جانتے ہیں۔ میں ان معزز، مکرم، محتشم پیارے بزرگوں اور بھائیوں سے بصد احترام یہ گزارش کروں گا، جو میرے پیارے بھائی بھول گئے، بہت اچھے ہیں، بھول کے انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو ذبح کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ آج رات سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں، یار تم کیسے مومن ہو؟ تجھے تو محمد کریم کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے، جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ صرف یہ بات اپنے دل سے پوچھنا، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اور میں کہوں گا اکیلے بیٹھ کے بھی سوچنا، دو دو بیٹھ کے بھی سوچنا، کہ دنیا میں جس نے ایک بیٹی دینی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی نظر کدھر جاتی ہے؟ اس کے نقش و نگار کیسے ہے، اس کا چہرہ کیسے ہے۔ تو جس نے جنت میں حوریں دینی ہیں، وہ اگر اس نے بھی چہرے کو دیکھ کے دیا تو بنے گا کیا؟ سوچئے، دیکھیں یہ عظمت کی باتیں ہیں، آپ اس عظمت کو اپنے پاؤں تلے مت رونیے۔ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ کسی نے اپنے باپ کی پکچر کو پھاڑ کے اپنے پاؤں تلے روندا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ نالی میں پھینک سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے ہم اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ ویسے اگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا میں ویسے سب سے شریف کون ہے؟ بولیں، کون ہے دنیا میں سب سے شریف؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے شریف؟ نہیں بیٹا، پولیٹیکل میں نہیں جانا، سب کا احترام کریں، ہم دین کے اندر اس طرح سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ سب سے شریف ہے تو یہ ہے، آپ کسی کو تھپڑ مار کے دیکھیں وہ دو مارے گا، اس کو روزانہ ذبح کرتے ہیں، 2-4 دن نہیں گزرتے تھوڑا سا منہ نکال کے کہتی ہے السلام علیکم، میں پھر آ گئی ہوں، وہ پھر کہتا ہے لاؤ بھی ذرا چھری اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کو میں دیکھتا ہوں حشر کیا کرتا ہوں، 4 دن نہیں گزرتے پھر آگے کہتی السلام علیکم، پھر آگے۔ شریفوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا کرتے۔ اللہ عز جلال نے اس چہرے کو بنایا ہے، اگر یہ عیب ہوتا تو کسی نبی کے چہرے پہ یہ داڑھی کے بال نہ ہوتے۔ آپ حیران ہوں گے، احنف بن قیس جو بڑا بادشاہ، جو بڑا سردار تھا، تو وہ اپنی برتھ ڈے پہ رویا کرتا تھا، اس دن جس دن پیدا ہوا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کو 20,000 لے لے میری داڑھی اگا دے، یہ تو بندہ ہی کامل نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں کہتا تھا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کو 20 روپے لے لے میری جان چھڑا دے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوئی ایسا ہے میرا پیارا بھائی جو وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد معاف کر دوں گا؟ بس گزارش یہ نا، میں کوئی آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، دعا کر سکتا ہوں۔ کون بھائی ہے جو انشاءاللہ دعا کرتا ہے؟ اور ہمت کر کے ہاتھ کون کھڑا کرے کہ میں آج کے بعد داڑھی کو معاف کروں گا؟ اللہ ان سب کو اپنے جنت کے مہمان بنا، دنیا میں عزت اور برکت اور راحت اور رحمت سے نواز۔ چوتھا وعدہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں،
زندگی ہے 4 دن کی گزر جائے گی، گالی نہ کسی کو دیا کریں، دعا دینا سیکھیں، اور اللہ عز و جلال کو راضی کرنے کے لیے اسمح یسمح لک، تم اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو گے، رب تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے۔ اس نظریے سے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کھلا چہرہ کر کے اور کھلا سینہ کر کے ایسی زندگی گزارو جو سلف کہا کرتے تھے، مسکراہٹیں بکھیرو۔ اللہم اجعل بسمتی عادہ، یا اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری ہر بات، میرے ہر قول اور کلمے اور ہر سینٹنسز کو اللہ عبادت بنا دے، اتنی پولائٹ میں گفتگو کروں کہ وہ عبادت بن جائے۔ وحیاتی سعادہ، ایسی زندگی دے جو خوش نصیبی کی زندگی۔ وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، من طلب الشہادہ، جو شہادت طلب کرتا ہے بصدق، سچائی کے ساتھ، بلغہ اللہ تعالیٰ ولو مات علی فراشی، اپنے گھر کی چارپائی پہ بھی فوت ہو، قیامت کو شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے رب تعالیٰ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو رب تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بھی اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ مولا کریم صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، ملت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، یہاں کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس وطن عزیز میں اسلام کے نفاذ کو آسان بنا دے، مشکلات کو دور فرما، اس معاشرے کے لوگ محبت کرنے والے بنے، لڑائیوں اور فسادوں سے بچ جائیں، فتنوں سے بچ جائیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بنے اور نیکی کے پہلو پیش کرنے والے بنے۔ الہ العالمین دشمن کی بری نظر سے بھی بچا، اس قوم کو بھی اور اس قوم کے ان ذمہ داران کو بھی جو دن رات اپنی قوم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین جس طرح یہاں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں والدین اور اولادوں کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ये भाई की दुआ है कि अल्लाह ताला ने एक औलाद दे। आप भी दुआ कीजिए। मुसलमान जब किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए दुआ करते। जो भी बे औलाद हैं रब ताला उसे नेक औलाद दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।